تھوڑے آرام سے اب آپ میری یہ کہانی سنیں کہ میری طرح کا آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا تھا، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ کیوں سیاست میں آیا؟ اس نے کیوں تحریک انصاف بنائی؟ میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں سیاست میں آیا۔ سب سے پہلے کہ میں کرکٹر تھا، اور جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ابھی بھی غلامی کے بڑے اثرات تھے ہمارے ملک پہ، نئی نئی آزادی تھی۔ اور مجھے یاد ہے ہم جب پہلی دفعہ میں پہلا میچ کھیلنے گیا انگلینڈ میں، تو مجھے یاد ہے میرے سینئر پلیئرز نے مجھے یہ کہا کہ عمران خان، انگریزوں کو آپ ہرا نہیں سکتے، یہاں سے ہم عزت سے ہار کے چلے گئے تو بڑا کارنامہ ہوگا۔ میں نے تب کرکٹ شروع کی اور مجھے بڑا فخر ہوا جب آہستہ آہستہ میں نے اپنی کرکٹ ٹیم کو اونچا جاتے دیکھا۔ بڑے بڑے ہم نے بڑی ٹیموں کو ہرایا اور آخر میں ورلڈ کپ جیتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور فخر ہوا پاکستانی ہوتے ہوئے۔ لیکن ہمارا وقت یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ کا بھی ورلڈ چیمپئن اور پاکستان سکواش کا بھی ورلڈ چیمپئن، جہانگیر خان، جان شیر خان 20 سال تک سکواش کی دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ اور ہم جب اپنی ہاکی ٹیم، میرے زمانے میں ہماری جو ہاکی ٹیم تھی، دل خوش ہو جاتا تھا ان کو ہاکی کھیلتے دیکھتے، دنیا ہماری ہاکی ٹیم کو مانتی تھی۔ تو میں تب بڑا ہو رہا تھا، اور تب جو میری جوانی تھی، ہمیں اتنا فخر تھا کہ ہمارا ملک آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم مقابلہ کرتے تھے ان انگریزوں کا جن کی ہم نے غلامی کی تھی۔ مجھے فخر تھا۔ تو مجھے جب تکلیف ہوئی دیکھ کے، آہستہ آہستہ بجائے ہمارا ملک اوپر جانے کے، نیچے جانا شروع ہوا۔ میں انگلینڈ جاتا تھا، جب میں انگلینڈ جاتا تھا تو ادھر میں اداروں کو مضبوط دیکھتا تھا، جمہوریت دیکھتا تھا، ایک فلاحی ریاست دیکھتا تھا، انسانیت کا نظام دیکھتا تھا، انصاف دیکھتا تھا، قانون کی بالادستی دیکھتا تھا، ایک جمہوری نظام کو فنکشن کرتے دیکھتا تھا۔ اور پھر میں جب پاکستان آتا تھا تو ہمارے بجائے جمہوریت آگے جانے سے ہم پیچھے جا رہے تھے، اور ہمارا ساتھ والا ملک ہندوستان، اس کی جمہوریت آگے جا رہی تھی۔ تو مجھے دوسری یہ تکلیف تھی۔ تیسری مجھے یہ تکلیف تھی کہ ہمارے ملک میں، ہمارے سامنے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو کلاس میں ایک لڑکا تھا، ساری کلاس کہتی تھی کہ اس لڑکے کا باپ کرپٹ ہے، پیسہ بناتا ہے، کسٹم میں ہے۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے، اور مجھے اس لڑکے پہ اتنا ترس آتا تھا کہ ساری کلاس کہتی تھی دیکھو یہ لڑکے کے باپ نے کرپشن میں پیسہ بنایا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، اپنے سامنے دیکھا کہ کرپشن کا مقابلہ ہونا شروع ہوا۔ ایک باری لیتا تھا کہ چوری کر کے ڈاکہ مار کے چلا جاتا تھا، اور دوسری باری لینے آ کے اتنی مقابلہ کرتے تھے کرپشن میں۔ ہمارے سامنے ہوا یہ۔ لیکن میرے پاکستانیوں، میں پھر بھی سیاست میں نہ آتا، کیونکہ میرے پاس سب کچھ تھا، اللہ نے عزت دی تھی۔ میں وہ پاکستانی تھا، یہ صرف میں ایک دفعہ آپ کو بنانے لگا ہوں۔ میں نے پھر بھی سیاست میں نہیں آنا تھا، اس لیے کہ پہلے سے تو میرے سے تقریر ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا پرانی اپنی تقریریں، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، خیر آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے۔
वर्ल्ड कप के क्रिकेट फाइनल पे जो तकरीर की, मुझे अभी भी देख के शर्म आती है वो तकरीर को। तो मेरे से तो तकरीर ही नहीं की जाती थी, मुझे तो लोगों के सामने खड़े होकर शर्म आती थी। इसलिए मैं समझता था मैं कभी सोचा भी नहीं सियासत का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सियासत में क्यों आया। और नौजवानों ये सुने आप, ये मैं आप तकरीर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कर रहा हूं, सुने जरा। मैं सियासत में इसलिए आया कि एक अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ। एक वक्त आया कि मेरी तरह का आदमी, मुझे अल्लाह ने सबसे बड़ा अपना तोहफा दिया जो है ईमान। अल्लाह ने मेरे में ईमान डाल दिया। और जब ईमान आया तो ये सुने जरा, ईमान वाले इंसान और जिसमें ईमान नहीं उसमें क्या फर्क होता है। जिसमें ईमान नहीं होता वो दुनिया में आता है, अपनी बच्चे पैदा करता है, खाना पीना खा खू के और चला जाता है। जानवर भी इस दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा करके खा पी के चले जाते हैं। लेकिन इंसान, लेकिन जो अल्लाह में मानता है, उसको ये पता होता है कि वो इस दुनिया में जब आता है तो उसकी एक आखिरत होती है और वो उसने अल्लाह को जवाब देना होता है। और जवाब वो इसलिए देता है, जितना अल्लाह उसे ज्यादा देता है उतना ही अल्लाह उस पे जिम्मेदारी डाल देता है कि दूसरों के लिए वो क्या करता है। तो तब मैंने सोचा, मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दिया कि मेरी सोच से ज्यादा दिया। तो मैंने सोचा कि मैं जब जाऊंगा और अपने अल्लाह से मिलूंगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा जब वो मेरे से पूछेगा कि तुम्हारे मुल्क में गरीबों का खाना लूटा जा रहा था, जब जो पैसा अवाम पे लगना था वो थोड़े से मगरमच्छ अपने पेट में डाल रहे थे और बाहर बड़े बड़े घर बना रहे थे, चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे लोगों को। तो इमरान खान तुमने क्या किया? मुझे एक दिन खौफ आना शुरू हुआ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मेरी तो जिंदगी अच्छी है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जब मैंने क्रिकेट खत्म की, सारी जिंदगी कुछ भी ना करता, थोड़ी सी क्रिकेट पे बातचीत करके आराम से याशी की जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन ये फिर से सुन लो मेरे पाकिस्तानियों, ये अपने से सवाल पूछो, सब अपने से सवाल पूछो कि जब तुम्हें मौका मिलेगा, जब तुमने भी एक दिन अपने अल्लाह के पास जाना है, तो तुम अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब तुम जुल्म और नाइंसाफी अपने माशरे में देखते हो? अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुमने क्या किया जुल्म खत्म करने के लिए। आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। जितना को नवाजता है उतना ज्यादा आप सब पे जिम्मेदारी होगी कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने कमजोर तबके के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जो पिसे हुए हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, वो हारी, वो किसान, वो तबका जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उनका खाना लूट रहे हैं थोड़े से लोग ऊपर बैठ के, तुम सबसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अल्लाह आपसे पूछेगा और यही आपके जिंदगी का मकसद है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, नहीं तो अल्लाह आपको जानवर बना देता। जानवर का कोई मकसद नहीं है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे चलता है। अल्लाह ने आपको अल्लाह ने इंसानों को ये सिर्फ दी है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं और आप इंसानियत के लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ऊपर फैसला रखा। और मेरे पाकिस्तानियों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह, आप अल्लाह से 5 वक्त की नमाज पे क्या पूछते हो? आप पूछते हो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं।
میرے پاکستانیوں، وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی دی؟ بتائیں نا کون لوگ ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ہمارا آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے راستے پہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا تھے جو سچ اور حق پہ کھڑے ہوئے اور سب نے ظالموں کا مقابلہ کیا، حضرت فرعون کا مقابلہ کیا، حضرت عیسیٰ نے رومنز کا اور یہودیوں کے جو ان کی ایلیٹ تھی رومنز کے ساتھ مل کے ظلم کرتی تھی ان کا مقابلہ کیا، اور ہمارے نبی نے مکہ کے قریش ان کا مقابلہ کیا، سب کھڑے ہوئے ظالموں کے خلاف۔ تو پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ آپ سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں، ہم ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ تو میں نے تب فیصلہ کیا اگر میرے میں اللہ ایمان نہ دیتا میں سیاست میں نہ آتا۔ تب میں نے فیصلہ کیا، آج سے 20 سال پہلے پارٹی بنائی، اور پھر وہ جو سفر تھا 10 لوگ تھے میرے ساتھ، آج بچے ہوئے ہیں یہاں حامد خان، یہاں نعیم الحق، یہاں ڈاکٹر عارف الوی وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، اور پھر نجیب ہارون، آہستہ آہستہ یہ تھوڑے سے لوگ تھے زیادہ، آئیے منزہ، فوزیہ قصوری، یہ شروع کے ہمارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ شروع میں آئے۔ یہ بڑی لمبی ریس تھی، کئی آئے کئی گئے، لیکن میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو میرے ساتھ کھڑے رہے، مشکل وقت میں بھی، اچھے وقت میں بھی، برے وقت میں بھی۔ میں آج آپ سب کے سامنے ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اب سنیں، ہمارا پھر ہم نے ایک منشور بنایا۔ وہ کیا منشور تھا؟ ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا اور قائد اعظم کی خواب تھی، اسلامی فلاحی ریاست۔ پاکستانیوں پھر سے سن لو، یہ پاکستان کسی مقصد کے لیے بنا تھا، ایران ایرانیوں کے لیے، مصر مصریوں کے لیے، باقی سارے ملک اپنے ان کے جو لوگ تھے ان کے لیے بنے پرانے تھے، یعنی کہ شام تھا، ترکی تھا، یہ سارے ملک پہلے کے تھے، لیکن پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ، ایک مقصد تھا۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جو مثال بنے گا دنیا میں کہ حقیقی اسلام کیا تھا۔ تو سن لو ذرا وہ نظریہ کیا ہے جو پاکستان کا ہے۔ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا تھا جدھر عدل اور انصاف ہوگا، جدھر سارے لوگ قانون کے سامنے ایک برابر ہوں گے۔ ہم نے وہ ملک بنانا تھا جدھر فلاحی ریاست بننی تھی، جدھر ہم نے ذمہ داری لینی تھی اپنے کمزور طبقے کی، جدھر ہم نے اپنی خواتین کو حقوق دینے تھے، ان کو جائیداد میں حق دینے تھے جو نہیں ملتے، ان کو ہم نے تعلیم دینی تھی، ان کو ہم نے وہ شہری برابر کے شہری بنانا تھا تاکہ یہ بھی پاکستان میں پوری شرکت کر سکیں ہمارے ملک کو ایک عظیم ملک بنانے میں۔ تو میری سنیں ذرا بات، دیکھیں یہ بڑا مشکل سفر تھا۔ پہلی الیکشن میں 0 سیٹیں ملی، دوسری الیکشن میں بڑی مشکل سے پارٹی کھڑی کی، 1 سیٹ ملی، پھر پارٹی تتر بتر، پھر بڑی مشکل سے پارٹی کو کھڑا کیا، اور پھر ہم اے پی ڈی ایم کا جب حصہ بنے، میاں نواز شریف نے ہماری اے پی ڈی ایم کو بوائیکاٹ کروا کے
خود جا کے الیکشن لڑ لیا، پھر پارٹی گر گئی، پھر پارٹی کو اٹھایا۔ اور میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے مشکل سفر میں ایک چیز دیکھتا تھا۔ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑی قریبی سے پڑھا۔ میں نے جب دیکھا، میں جب برا وقت آتا تھا میرا اور بڑے بڑے برے وقت آئے تو میں ان کی زندگی کی طرف دیکھتا تھا۔ میں یہ جب دیکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 13 مشکل سال سے کیوں گزارا۔ وہ تو ہمارے نبی تو اللہ کے سب سے قریب تھے، تو ان کو اتنے مشکل 13 سال کیوں گزارے؟ ان کی جان خطرے میں تھی، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، گند پھینکا گیا، برا بھلا کہا گیا۔ تو میں ہمیشہ ان کی زندگی دیکھتا تھا کہ اگر ان کو اللہ نے اس مشکل وقت سے گزارا تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی کہ 13 مشکل سال کے بعد جو 10 سال آئے اس نے ہمارے نبی نے دنیا کی تاریخ بدل دی، ایک ایسی مدینہ کی ریاست بنائی کہ ساری دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ تو اس لیے جب میرا برا وقت آتا تھا میں ان کی زندگی دیکھتا تھا۔ اور میں پھر آپ کو بتاؤں کہ 2011 میں 30 اکتوبر آیا، 15 سال کے بعد مجھے نظر آیا کہ میری قوم جاگ گئی ہے، پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ جو میں 15 سال سے چیزیں کہہ رہا تھا میری قوم سمجھ گئی تھی۔